بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال صلى الله عليه وسلم وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم رواہ مسلم. دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فصل اول کی آخری روایت. وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراریی المشرکین قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین متفق علیہ. تیسری روایت ہے فصل ثانی کی آخر سے پہلے والی. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ذراری المؤمنین قال من آبائهم فقلت یا رسول اللہ بلا عمل قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین قلت فذراری المشرکین قال من آبائهم قلت بلا عمل قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین رواہ ابو داود. یہ تین روایتیں ابھی پڑھی گئی ہے. ان تینوں روایتوں میں حکم بیان فرمایا گیا ہے نابالغ بچوں کا جن کا انتقال ہو جائے. نابالغ بچے جن کا انتقال ہو جائے بچپن کی حالت میں ہی تو وہ تو بلوغ کی عمر کو پہنچے نہیں. جب بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے تو مکلف بھی نہیں ہوئے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھو کہ نابالغ اولاد جن کا انتقال ہو گیا وہ دو قسموں پر ہے. نمبر ایک مومنین کی نابالغ اولاد اور نمبر دو غیر مومنین کی نابالغ اولاد. مومنین کی اولاد کے بارے میں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ انشاءاللہ جنتی ہے تبعا للابوین. مومنین کی جو نابالغ اولاد ہیں ان کے بارے میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ سب جنتی ہیں. رہی بات کافروں کی نابالغ اولاد کی، غیر مسلمین کی اگر نابالغ اولاد بچپن میں مر جائے تو ان کا کیا حکم ہے؟ روایتیں مختلف ہیں اس لیے حکم میں بھی اختلاف ہوا ہے. آگے جو روایت پڑھی ہے اس میں حاشیے میں سب اقوال موجود ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ مشرکین کی اور کافروں کی نابالغ اولاد بھی ان کے ماں باپ کی طرح جہنمی ہوں گی، اس لیے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے تابع ہوتی ہے. ماں باپ جہنمی ہے تو ان کے اولاد بھی جہنمی ہوگی. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ لوگ جنتی ہوں گے. مشرکین کی اور غیر مسلموں کی نابالغ اولاد بھی اگر انتقال کر گئی بچپن میں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل فرمائیں گے. کیا دلیل؟ اسی باب میں روایت آ رہی ہے اسی فصل میں کہ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی مشرک بنا دیتے ہیں. تو یہ تو فطرت اسلامی پر پیدا ہوا تھا اور بڑا ہو کر مکلف ہو کر کفر و شرک یا یہودیت نصرانیت مجوسیت اختیار کرے اس سے پہلے ہی مر گیا. تو اصل فطرت پر پیدا ہوا ہے اس لیے فطرت اسلامی پر پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی مسلمان ہی کے حکم میں ہے، لہذا جنت میں جائے گا. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جائیں گے تو جنت میں، لیکن جنت میں ان کی حیثیت مالک کی نہیں بلکہ خدام کی ہوگی. ہم لوگ سب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو ہمارے خدام بنا کر یطوفون علیہم ولدان مخلدون، بچے ان کی خدمت کے لیے چکر لگاتے رہیں گے، آمد و رفت کریں گے. تو یہ جنتیوں کے خادم بنیں گے. کتنے قول ہو گئے؟ 3. چوتھا قول یہ ہے کہ یہ نہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی ہوں گے بلکہ درمیان میں ہوں گے، بین الجنتی والنار ہوں گے، نہ تو نعمتوں میں ہوں گے نہ عذاب میں ہوں گے. پانچواں قول یہ ہے کہ تفصیل ہے،
اللہ کے علم پر موقوف، جس کسی بچے کے بارے میں اللہ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو مومن ہوتا اور ایمان پر ہی مرتا تو اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جس کے بارے میں اللہ کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ بڑا ہو کر کافر بنے گا تو اس کو اللہ جہنم میں داخل کریں گے۔ جیسے آپ نے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں وہ تیسرے بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا تھا جی، تو اس کے بارے میں تھا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ بچہ بڑا ہو کر طاغی و باغی بنے گا، کافر بنے گا اور ماں باپ کو بڑا پریشان کرے گا۔ تو اللہ کے علم میں تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو کافر ہوگا، پہلے سے اس کو مار دیا۔ تو جس کسی بچے کے بارے میں اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو کفر کرتا، ایسے بچے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کتنے قول ہو گئے؟ 5۔ چھٹا قول یہ ہے کہ ان کے معاملے میں توقف کیا جائے، کوئی قطعی فیصلہ نہ کیا جائے، توقف فی امرہم وعدم القطع بشیء، کوئی قطعی اور یقینی حکم نہ لگایا جائے بلکہ ان کے بارے میں یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ اعلم۔ یہی قول زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ مختلف روایتوں کو دیکھتے ہوئے علماء کے درمیان یہ اقوال ظاہر ہوئے، لیکن یہ اقوال کس کے بارے میں ہے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ سب اقوال اور یہ حضور کے ارشادات کا اختلاف اور توقف ان کے بارے میں کوئی قطعی بات نازل ہونے سے پہلے کا ہے، لیکن مومنوں کے بارے میں حضور نے آخری روایت میں فرمایا من آبائہم، تو ان کے بارے میں پھر یہ قطعی فیصلہ ہو گیا کہ وہ جنتی ہوں گے۔ تو مومنین کے بچوں کے بارے میں تو یہ بات یقینی ہے کہ جنتی ہے، کافروں کے بچوں کے بارے میں مختلف اقوال اختیار کیے گئے۔ یہ ہو گیا اس مسئلے میں تفصیل۔ اب دیکھیے روایت، پہلی روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ایک انصاری بچے کے جنازے میں، یعنی انصار کے یہاں ایک بچے کا انتقال ہو گیا، تو اس کی نماز جنازہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی۔ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ طوبی لہذا، اس بچے کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اس کو تو جنت کی بشارت ہو، طوبی لہم وحسن مآب قرآن میں بھی ہے۔ طوبی کے بارے میں مفسرین فرماتے کہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، اور بعض فرماتے کہ یہ خوشی کے اظہار کے لیے اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے، طوبی لہذا، اس بچے کے لیے تو بڑی خوشخبری ہو، عصفور من عصافیر الجنہ، عصفور مانا چڑیا، جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، تو تشبیہ دی، چونکہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس لیے اس کو چھوٹی سی چڑیا کے ساتھ تشبیہ دی۔ اور جس طریقے سے چڑیا بے گناہ ہوتی ہے، ان کے کوئی مکلف تو ہے نہیں، وہ بھی غیر مکلف ہے، جتنے بھی حیوانات ہیں، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا وہ جنت میں جہاں چاہے گا گھومتا پھرے گا۔ لم یعمل السوء، نہ تو اس نے کوئی برائی کی اس لیے کہ موقع ہی نہیں، ولم یدرکہ، نہیں برائی کے زمانے کو اس نے پایا اس لیے کہ مکلف تو بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ گویا بچہ جنتی ہے، طوبی لہذا، اسی لیے تو خوشخبری دے رہی ہے، اور جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے کہ جہاں چاہے گا گھومے گا۔ جب یہ بات آپ نے سنی تو فرمایا و غیر ذالک، یہ اور و کے بیچ میں ایک جملہ معذوف ہے، یعنی اتقولین ھذا یا اتعتقدین ھذا والحق غیر ذالک، کیا تو یہ اعتقاد رکھتی ہے اس بچے کے بارے میں حالانکہ حق تو اس کے علاوہ ہے۔ و کے بیچ میں کیا معذوف ہے؟ اتعتقدین ذالک، کیا تو یہ اعتقاد رکھتی ہے اس بچے کے بارے میں کہ جنتی ہے، وغیر ذالک حق، حالانکہ اس کے سوا بات یہ حق ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے گویا آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کی تردید کی کہ تم جو کہہ رہے ہو ایسی بات نہیں ہے سمجھ میں۔ اب یہ نکیر کس بات پر تھی، او غیر ذالک کس بات پر تھی؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بچے کا جنتی ہونا، چونکہ انصاری کا بچہ تو مسلمان کا بچہ ہے، اس کا تو جنتی ہونا یقینی ہے، تو پھر کیوں ایسا فرمایا؟ تو یہ بات بیان فرمائی کہ کسی کے بارے میں بھی
یقین اور قطعیت کے ساتھ جنتی ہونے کا قول اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدۃ الطحاوی میں آپ نے پڑھ لیا ہے، ہم کہیں گے فلان من اہل الجنت انشاءاللہ، ہم یقین کے ساتھ نہیں کسی کے جنتی ہونے کی بات بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کے جہنمی ہونے کی بات بھی نہیں کہہ سکتے، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں جنتی یا جہنمی ہونے کی خبر آئی۔ عشر مبشرہ کے بارے میں سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے سب جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، حضور نے فرمایا۔ لیکن جن کے بارے میں صراحتاً نہیں کہا، ان کا نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے چاہے کتنا ہی نیک اور بزرگ ہو، ہاں اللہ سے گمان رکھتے ہیں انشاءاللہ کہیں گے، اس لیے کہ باطنی معاملے کو اللہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے چونکہ یقین کے ساتھ کہا تھا کہ عصفور من عصافیر الجنہ، اس لیے آپ نے اس پر نکیر فرمائی اور انکار کیا، چونکہ اس سے بچہ تو ماں باپ کے تابع ہوتا ہے۔ اب ماں باپ جنتی یا جہنمی ہو کس کو معلوم، ان کے یقین کے یعنی ان کے بارے میں یقین سے گویا ایمان کی گواہی تھی، اس لیے آپ نے اس پر نکیر فرمائی۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، آگے والی بات یہ بتا رہی ہے کہ یقین کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مومنین کے بچوں کے بارے میں بھی حکم موقوف رکھا جائے گا۔ ان اللہ، پھر آگے فرمایا اے عائشہ، ان اللہ خلق للجنت اہلا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے اس کے مستحق پیدا فرما دیے ہیں، خلقہم لہا، انہیں جنت کے لیے پیدا کیا، وہم فی اصلاب آبائہم، اس حال میں کہ وہ اپنے باپ کی پشت میں تھے، ابھی تو ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئے تھے، یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اگر اس بچے کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا تو وہ جنتی، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، اور اللہ نے جہنم کے لیے بھی مستحق بنا دیے ہیں، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، انہیں جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، درا حال ہے کہ وہ ان کے باپ کی پشت میں تھے، صلب کی جمع اصلاب۔ تو معلوم ہوا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے، لہذا جس کے بارے میں اللہ نے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا وہ جنتی، جس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا وہ جہنمی۔ لیکن اللہ نے کیا فیصلہ کیا وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لہذا ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ شروع کی بات ہے، بعد میں اللہ کی طرف سے تعیین کر دی گئی ہے، یہ علماء نے تطبیق دی ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے، خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے توقف کا قول اختیار کیا کہ کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہو ہمیں معلوم نہیں۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت سامنے والے صفحے پر ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ ما من مولود الا، ما نافیہ، الا استثناء، جو بھی کوئی بچہ، جو بھی کوئی نو مولود بچہ، جو بھی کوئی نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے تو یولد علی الفطرہ، وہ پیدا کیا جاتا ہے فطرت اسلامی پر۔ فطرت کا کیا مطلب؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل حالت پر اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا۔ فطرت اسلامی کیا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اپنی حالت پر تو وہ خود بخود اسلام کو قبول کرے گا، توحید کو مانے گا۔ شرک فطرت میں نہیں ہے، غیر فطری عمل ہے، لیکن توحید فطری عمل ہے۔ اللہ نے ہر بچے کی فطرت میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ حق کو قبول کرے گا، باطل کو جھٹلائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ابواہ، یہ مثال ہے ابواہ، عام طور پر بچہ ماں باپ کے بیچ میں بڑھتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، یہودان ہی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یعنی اگر ماں باپ یہودی ہوئے تو بچہ بھی بڑا ہو کے یہودی بن جائے گا، اسی ماحول میں پروان چڑھے، اس کا ماحول، اس کے ارد گرد کے حالات اس کے اوپر رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہودی کا بچہ اگر مسلمان کے گھر میں پروان چڑھے گا تو وہ نماز پڑھے گا، اللہ کو ایک مانے گا، اور مسلمان کا بچہ خدا نہ خواستہ مشرک کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ بھی بھجن کرے گا۔ اس لیے کہ جس ماحول میں بچہ بڑھتا ہے اسی کا اثر اس پر آتا ہے۔ تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے، او ینصرانہ، یا اس کو نصرانی بنا دیتے اگر عیسائی ہے تو، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے، آتش پرست پارسی، بعض روایتوں میں یشرکانہ، اس کو مشرک بنا دیتے اگر مشرک ہے تو اثر کس کا پڑتا ہے؟ ماحول کا۔ تو معلوم بچہ پیدا تو ہوا فطرت اسلامی پر، اگر بڑا ہونے سے پہلے یہودی نصرانی مجوسی بننے سے پہلے ہی مر گیا تو اس روایت کے اعتبار سے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جنتی ہونا چاہیے، اس لیے کہ فطرت اسلام پر تھا۔ کما
مثال دے کر بات سمجھا رہے، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء، انتج ینتج بچہ جننا بین سدو تلیدو، بہیمہ جانور، بہیمتن جمع صحیح سالم بچہ، جیسے کہ کوئی جانور بالکل صحیح سالم بچہ جنتا ہے، پیدائشی طور پر کوئی بچے کا کان کٹا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن مشرکین کیا کرتے تھے، وہ پیدا ہونے والا جانور اگر مشرک اس کا مالک بن گیا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، بعض جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے۔ تو یہ کان کٹا جانور جو ہے وہ پیدائشی کان کٹا نہیں ہے، مشرکین نے اس کا کان کاٹ دیا، اس کے مالکوں نے کان کاٹ دیا۔ هل تحسون فیہا من جدعاء، کیا تم ان پیدا ہونے والے جانوروں میں کوئی کان کٹا ہوا جانور پاتے ہو؟ ظاہر نہیں پاتے، تو پھر کیسے کان کٹے جانور گھوم رہے ہیں یہاں؟ اس لیے کہ ان کے مالکوں نے ان کو کان کٹا بنا دیا، اگر وہ مسلمان کی ملکیت میں ہوتا تو اس کا کان کٹا ہوا نہ ہوتا۔ بات سمجھ رہے؟ تو جیسے جانور بالکل صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس میں شرک کا اثر کون ڈال دیتے؟ اس کے مالک۔ اسی طرح بچہ بھی بالکل صحیح سالم صحیح فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا ارد گرد کا ماحول اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ الگ الگ راستے پر لے جاتا ہے۔ ثم یقول، پھر آپ علیہ السلام یہ آیت استشہاداً تلاوت فرماتے ہیں، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ذالک الدین القیم، یہی بالکل سیدھا دین ہے، یعنی توحید ہی وہ فطرت اسلامی ہے جس پر اللہ ہر بچے کو پیدا کرتے، اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی نہیں ہے۔ تیسری روایت ہے آگے اسی فصل اول کی آخری روایت، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراری المشرکین، ذراری ذریت ان کی جمع ہے، ذریت مانا اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی نابالغ اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مشرک تو جہنم میں جائیں گے جو بڑے ہیں، لیکن ان کے نابالغ بچے مر جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ کبھی فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے، یعنی یہ تو مر گئے لیکن اگر یہ بڑے ہوتے تو کیا عمل کرتے، شرک کرتے یا توحید اختیار کرتے، اطاعت کرتے یا عصیان و نافرمانی کرتے، اللہ کے علم میں ہے، لہذا اللہ زیادہ جانتے ہیں تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اسی روایت کی وجہ سے بعض حضرات نے توقف کا قول اختیار کیا ہے۔ فصل ثانی میں جو روایت پڑھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت قلت یا رسول اللہ ذراری المؤمنین، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول مومنین کی جو نابالغ اولاد ہے ان کا کیا حکم ہے، یعنی ذراری المؤمنین ما حکمہم، یہ ذراری المؤمنین مبتدا ہے، آگے معذوف ما حکمہم، ان کا حکم کیا؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم من آبائہم، وہ اپنے آباء و اجداد سے ہیں، یعنی جیسا ان کا باپ ویسا ان کا بیٹا، یعنی باپ مومن ہے تو بچہ بھی مومن۔ فقلت یا رسول اللہ بلا عملی، یعنی باپ جنت میں جائے گا تو بیٹا بھی جنتی، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بغیر عمل کے، یعنی یہ تو بچپن میں مر گیا، کوئی عمل تو کیا نہیں جو جنت میں لے جائے، تو پھر یہ جنت میں کیسے؟ قال، فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ وہ بڑے ہو کر ایمان ہی لائیں گے، لہذا اللہ اپنے علم کے مطابق انہیں ایمان میں داخل کرے گا۔ قلت فذراری المشرکین ای ما حکمہم، پھر میں نے پوچھا کہ مشرکین کی نابالغ اولاد ان کا حکم کیا ہے؟ قال من آبائہم، وہ بھی ان کے باپ میں سے ہے۔ قلت بلا عمل، میں نے پوچھا بغیر عمل کے، فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے، اس لیے اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ بہرحال یہ اولاد جو نابالغ ہے ان کے بارے میں یہاں بھی یہ بات طے ہو گئی۔ اصل بتلانا یہ کہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے جو لکھا ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا، اس لیے انسان کو نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اعمال بھی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں قضاء و قدر کے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے، لا يسأل عما يفعل، وہ جس کے بارے میں جو فیصلہ کرے
کوئی اس سے پوچھنے کی جرأت نہیں رکھتا، نہ کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اللہ سے پوچھے کہ کیوں اس کو جہنمی بنایا، اللہ کی مرضی، اس لیے کہ اللہ مختار کل ہیں، اس کی مخلوق ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ جس پر چاہے اپنی جلالی صفات کی تجلیات ڈالے، وہ جس پر چاہے اپنی جمالی صفات کی تجلیات ڈالے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر ایمان نصیب فرمائے۔